ارے اس سے کیوں نہیں کہتے جس نے کائنات بنائی ہے، جو مشکلیں حل کرنے والا، جو احکم الحاکمین ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ ارے جس مشکل میں بھی آپ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، یہ سارے دکھ آپ کے لیے بڑے ہیں، میرے لیے بڑے ہیں، میرے رب کے لیے بڑے نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کبھی اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر بات تو کرو نا اس سے کہ اللہ پریشان ہوں، مالک دکھی ہوں، اللہ بیمار ہو گیا ہوں، مالک روزی کے مسائل ہیں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، اے اللہ میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں، میں بے قرار ہوں، اے اللہ گناہوں میں پڑ گیا ہوں۔ مانگو نا اپنے رب سے، کرو تو صحیح بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف تو کہتے ہو کہ اللہ ماں سے بلکہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اور دوسری طرف مجھے بتاؤ اگر تڑپ کر اللہ کو پکارو گے کیا وہ دامن رحمت میں نہیں چھپائے گا؟ اس کی نگاہ کرم نہیں ہوگی؟ ارے ہم نے جب آنکھوں میں آنسو لے کر ماں سے بات کی تھی، ہماری ماں نے ہمیں سینے لگایا تھا، ہماری ہر بات مانی تھی، وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، کیوں نہیں پکارتے اسے؟ اور خاص طور پہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کسی بھی بڑی تکلیف میں ہیں، کبھی تہجد کے وقت اکیلے میں جہاں نماز بچھائیں، جب دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہو رب کی بارگاہ ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے اور اپنے دل کی بات اپنے رب سے کیجئے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، دنیا میں کئی لوگوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کی زبان پنجابی ہے، جس سے بات کرنی ہے وہ پنجابی نہیں جانتا، مگر میرے رب کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں بات کرو، آپ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرو، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ارے وہ تو دلوں پر گزرنے والے خیالات جانتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم لگ گئے فضول کاموں میں، ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر رب سے کنیکشن کا جو سلیقہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ تو یاد رکھو، جو جتنا مانگتا ہے، جو جتنی دعا کرتا ہے، اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا، اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کہ کب دعا قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا جب بھی نماز سے بندہ فارغ ہو دعا مانگے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگر لوگ نہیں مانگتے دعا، ادھر نماز پڑھی، اول تو نماز نہیں پڑھتے، پڑھے تو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، امام صاحب نے دعا شروع کی، مسجد سے نکلنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کیا کرو، میرے رب کی شان دیکھو۔ دنیا میں کوئی بندہ مانگنے والا ہونا وہ اچھا نہیں لگتا، ہاں مانگنے والا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ہمارا قریبی بھی آئے نا اور کہے یار بڑا پریشان ہوں مدد کر دو، تو شاید پہلی بار ہم مدد کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے تھوڑے دنوں بعد کہ یار وہ پیسے ختم ہو گئے اور چاہیے۔ ارے بھائی تھوڑے دنوں پہلے تو دیے تھے پھر ختم کر دیے، چلو لے جاؤ، قریب ہوگا تو شاید دوسری بار دے دیں گے۔ تیسری بار جب وہ آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، چوتھی بار میں اس کا موبائل نمبر ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا، دنیا والوں سے بار بار کوئی مانگے تو لوگ اسے بھگاتے ہیں۔ میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اس نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا والوں سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ دعا سے جی نہ چرایا کرو، حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارے دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے، مگر نہیں کرتے لوگ دعا۔ دوسری بات اس ہرنی نے کیا کہی تھی؟ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں پڑھتے آج لوگ درود، نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں مگر زبان پر درود نہیں ہے۔ میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں کتنا درود ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں آپ نے کتنے درود پڑھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، درود کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ درود پاک پڑھنا یہ حکم قرآنی ہے،
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मगर नहीं पढ़ते। कुरान पाक में बहुत सारे अहकाम बयान हुए, उलमा बैठे हैं, आयात अहकाम कुरान अलग किताबों में लिखी गई कि कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने ऑर्डर्स दिए हैं, मगर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऐसा अमर या हुक्म नहीं है जिसमें रब ने ये फरमाया हो मेरे बंदों मैं भी करता हूँ, फरिश्ते भी करते हैं, तुम भी शामिल हो जाओ। ये एक ही अमल है जिसके बारे में रब फरमाता है ईमान वालों मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजता हूँ, फरिश्ते भी भेजते हैं, तुम भी मेरे रसूल पर, मेरे नबी पर दुरूद भेजो। यहाँ पर अल्लाह का दुरूद भेजने का अंदाज और है, उलमा इसकी बाकायदा पूरी तत्बीक करते हैं। अल्लाह का दुरूद भेजना यह है कि अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाता है, फरिश्ते, और हमारा दुरूद यह है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हमारे आका पर दुरूद भेज। लेकिन जरा सोचो ये अमल कितना मुबारक है, दुरूद नहीं भेजते। रोजाना अपनी जिंदगी में मामूल बना कि रोज प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ें। बल्कि उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर कभी पूरे दिन में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम शरीफ मुबारक नाम सुन लिया और दुरूद ना पढ़ सका कोई शख्स, मैं जैसे हम कभी महफिल में जाते हैं बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, दुरूद नहीं पढ़ सके, तो उलमा कहते हैं एक पर्टिकुलर एक तादाद जो है मुकर्रर कर ले। मिसाल के तौर पर रोज की 100 बार दुरूद पढ़ूंगा, तो पूरे दिन में अगर नबी पाक का नाम सुन भी लिया ना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दुरूद ना पढ़ सका, तो ये जो बाद में इसके दुरूद पढ़ा ये उसका कायम मकाम हो जाएगा। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें। ठीक हो गया। और आगे चलते हैं। जिब्रील अमीन आए थे तो क्या अर्ज की थी, हुजूर आपका रब आपकी उम्मत से इससे ज्यादा मोहब्बत फरमाता है जितना ये हरनी अपने बच्चों से प्यार करती है। ये इतनी मेहरबानी हमें क्यों मिली, इतनी करम नवाजी हम पर क्यों हुई? क्या हम बड़े नेक हैं? क्या हमने बड़े कारनामे किए हैं? अल्लाह माफ करे, कितने गुनाह हैं हमारे, कौन कौन सी खता है जो हमारे अंदर नहीं है, मगर ये सारी मेहरबानी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये मेहरबानी है हम पर नबी पाक की कि हम उनके उम्मती बन गए। सुनो, प्यारे आका की मेहरबानियां तो ऐसी ऐसी होंगी कि क़यामत के दिन जब तक मेरे आका जन्नत में दाखिल नहीं होंगे कोई दाखिल नहीं होगा, कोई नबी भी दाखिल नहीं हो सकेगा। मगर सुनो, सिर्फ प्यारे आका को ये एजाज नहीं बल्कि उनकी मेहरबानी, उनके सदके जब तक नबी पाक की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी किसी नबी की उम्मत भी दाखिल नहीं होगी। इतनी मेहरबानी हम पर। तो ऐसे आका के उम्मती हैं। ऐ उम्मतियों, तुमने और मुझे सोचना है कि जब मेहरबानी इतनी बड़ी हो गई तो उम्मती होने का हक भी तो अदा करे ना। जिस पर इतनी मेहरबानियां हो उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि क्या मेरा अंदाज, मेरा किरदार नबी पाक के सच्चे उम्मती जैसा है या जैसा आका फरमाते हैं उससे उलट जिंदगी गुजर रही है। जैसे मैंने बयान के शुरू में कहा था कि ये एक ही वाकया है और इस वाकये में इतने पहलू हैं कि मैं अगर इसी को बयान करता जाऊं तो मेरा पूरा बयान हो जाएगा, लेकिन मैंने एक और टॉपिक को भी कवर करना है। बहरहाल इस एक वाकये से जो दर्स मिला कि माँ बाप का अदब करें, माँ बाप की कदर करें, दुआ उससे मोहब्बत भी करें और दिलो जान से दुआ करें, रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और अपने आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करें, उनकी सच्ची गुलामी इख्तियार करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने इस अजीब शान इज्तिमा में एक हदीस पाक मजीद आपको सुनानी है और उसके तहत चंद मदरी फूल पेश करने हैं। और ये बड़ी ही यूं समझिए कि कमाल की हदीस पाक है। क़यामत का दिन, अंग्रेजी में कहते हैं डे ऑफ जजमेंट, हिसाब का दिन, बड़ा मुश्किल दिन है। उस दिन बहुत सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल ये होगी कि गर्मी बड़ी होगी, जमीन तांबे की होगी। रिवायतों का मजमून है कि लोग अल आतश हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हो। कुछ लोग अपने पसीने में टखनों तक, कुछ घुटनों तक, और कुछ गुनाहगार ऐसे होंगे जो अपने पसीने में ही डुबकियां खा रहे होंगे। इतनी गर्मी होगी। कभी आपके यहाँ भी किसी गर्म इलाके से आप गए हों, सुना यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती,
لیکن اگر کسی گرمی کے دن میں آپ بغیر سائے کے 15-20 منٹ کھڑے ہو جائیں ننگے پیر اس روڈ پر بھی تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے. جب 1.25 میل پر سورج ہوگا اور زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی تو سوچئے گرمی کتنی ہوگی. لیکن وہاں تو سایہ بھی نہیں ہوگا. کتنی دیر کا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ اس گرمی کے عالم میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اربوں لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں اور دور اللہ کا عرش ہے اور اس کے سائے میں کچھ خوش نصیب کھڑے ہیں. تو جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے کتنا رش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان میں ہوتے، اس گرمی سے ہمیں نجات تو مل جاتی. کتنی راحت ہوگی جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گی. کیسی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں ہوں گی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں، اور بھی حدیثیں ہیں مگر ایک بڑی جامع حدیث ہے جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا. اور جس حدیث کو میں نے آج بیان کرنا ہے وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اور آپ حدیث ابھی میں سناتا ہوں آپ کو کہ 7 کیٹیگریز ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں میں نہیں ہوں تو آج سے زندگی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر دوں گا کہ ان 7 میں سے کسی ایک قسم میں تو آ جاؤں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہ رہ جاؤں. میں بہت کمزور ہوں، میں اس گرمی میں نہیں کھڑا رہ سکوں گا. جب اللہ کے حبیب نے فارمولہ بتا دیا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا تو چلو آج انشاءاللہ آج سے شروع کر دیتے ہیں. تو غور سے پہلے میں 7 قسم کے لوگ آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو عرض کروں. ذرا غور سے سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظلک. وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب غور سے سنیے وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں. نبی پاک فرماتے نمبر 1 عادل حکمران. جب بندہ عدل کرنے والا حکمران ہو تو اسے سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. اب یہاں پر حکمران تو شاید نہیں بیٹھے، لیکن ہم بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مسجدوں کے امام بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے خاندانوں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، کسی کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوں، باپ دادا بیٹھے ہوں. ہمیں بچوں میں، فیملی میں کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے. تو جب بھی کچھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانا پڑے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہاں، عدالت، انصاف قائم کرنا. اللہ کو عادل لوگ پسند ہیں، جو لوگ تھوڑے پیسے لے کر اپنے خاندان، اپنے گرائیں، اپنے جاننے والے کو جناب غلط فیصلہ بھی کر دیتے. کیا کرے بھائی، اس کو کامیاب کرنا ہے. نہیں، کسی غریب کے خلاف، کسی مظلوم کے خلاف، کسی جس کو کہتے ہیں نا ماڑے بندے کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ چلو وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، کر کچھ نہیں سکتا. لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا وہ دعا عرش تک جاتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں طاقتور سے مت ڈرنا، ماڑے سے ڈرنا، کمزور سے ڈرنا. کہ حضور کمزور سے کیوں ڈروں، وہ کیا کر لے گا؟ کب اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو دعا عرش تک جاتی ہے. تو یہ کمزور کو جو دبا لیتے ہیں نا تو تیرا جو ہو سکتا ہے کر لے. ہاں، اس کے پاس ایک چیز ہے کہ جب اس کے دل سے آہ نکلے گی نا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، ظالم برباد ہی ہوتا ہے. بلکہ چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. زندگی میں اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار چلتی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت اچھی خاصی تھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اچھی خاصی عزت تھی وہ بھی خراب ہو رہی، چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں، دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو، برباد ہو جاؤ گے. تو بہرحال
قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جس کو ملے گا، نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر کون ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ جوانی کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج تو نوجوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں، ابھی تو عیاشی کے دن ہیں، میں کر لوں گا اللہ اللہ، بس بوڑھا ہونے تو اس کے بعد میں بھی مسجد کا کنارہ پکڑ لوں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، تصویر بھی پکڑ لوں گا۔ نہیں جناب، اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ ہاں یاد رکھو، بڑھاپے میں جا کر تو بہت سارے لوگ عبادت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمت بھی نہیں ہوتی، صحت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ پوچھو بزرگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمت ہوتی تو ہم اور نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے، اب ہمت نہیں بچتی۔ اولیاء کا شیوا کہا گیا جوانی کی توبہ، چیلنج۔ اچھا پھر ایک اور بات، جو نوجوان کہتا ہے کہ جناب میں بڑھاپے میں کر لوں گا عبادت، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ کیا اب نوجوان نہیں مرتے؟ کیا یہاں بچوں کی موت نہیں ہوتی؟ آئے دن خبریں آپ کو آتی ہوں گی، اگر نہیں کبھی سنا تو قبرستان چلے جاؤ، قبرستان پر لگی تختیاں بتاتی ہیں کہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ہے اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ہے۔ اس دنیا میں میں اور آپ جو ہے نا ایک ترتیب سے آئے ہیں، سیکوینس سے آئے ہیں، پہلے میرے دادا ہے، پھر میرے والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، ایسا ہی ہے نا سب کے ساتھ، لیکن میں اور آپ اسی ترتیب سے جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے، تو وہ نوجوان جس کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے نا کہ بس 50-60 سال کے بعد تو میں نے بھی اللہ اللہ ہی کرنا ہے، نہیں جناب، کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور جو نوجوان ہیں ذرا سنو، جوانی کی عبادت اللہ کو کیسی پسند ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ نوجوان اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اللہ اس خوبصورت نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے صرف کر دیا ہو۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ جوانی ملی ہے، خوبصورتی ملی ہے تو اس لیے نہیں کہ عیاشی کرو، اس لیے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، ارے یہی تو دن ہے چیلنج لینے کے۔ ایک طرف تو مرد بنتے ہو اور کہتے مقابلہ کرنا چاہیے، تو آؤ نا شیطان سے مقابلہ کرو۔ کیسے شیطان مجھ سے حرام کروا دے؟ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں۔ اپنی جوانی کو گناہوں میں مبتلا مت کرو، اپنی آنکھوں کو حرام سے ناپاک مت کرو، اپنے جسم کو گناہوں کی طرف مت لے جاؤ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کی عمر ہو گئی، آنکھیں بھی سلامت، سماعت کان بھی سلامت، دانت بھی ٹھیک، جسم کے اعضاء بھی بڑے طاقتور۔ کسی نے کہا حضور اتنی عمر ہو گئی، یہ آپ کے سارے اعضاء کیسے سلامت ہیں؟ کیا شاندار جواب دیا، کہا میں نے جوانی میں ان اعضاء کو، اپنے ان باڈی پارٹس کو گناہوں میں مبتلا نہیں کیا، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھے۔ ہاں تم جوانی میں اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ بڑھاپے میں تمہیں انشاءاللہ خوش رکھے گا، تمہارا بڑھاپا بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو۔ آج الحمدللہ لاکھوں نوجوان نظر آتے ہیں امامہ پہنے، داڑھی رکھے ہوئے۔ وہ نوجوان ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ جوان آدمی کیسے داڑھی رکھ لے گا، جوان آدمی جناب کیسے سنتوں کی طرف آئے گا، مگر میرے پیر و مرشد کو اللہ سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، یہ دنیا میں کر دکھایا۔ اچھا ایسا نہیں ہے پاکستان میں صرف آپ کو نوجوان ملیں گے، آپ یورپ جائیں، آپ افریقہ جائیں، آپ امریکہ جائیں، ساری دنیا میں جہاں جائیں دعوت اسلامی والے ملیں گے، اکثر ان میں نوجوان ہوں گے، سر پر امامہ ہوگا، چہرے پہ داڑھی ہوگی۔
تو اگر آپ بھی جوانی میں عبادت کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ نوجوان کہتے ہیں یار جوانی میں عبادت نہیں ہوتی، جوانی میں بڑے شیطان کے وار ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، تو بھائی سامنے ہے نا دعوت اسلامی والوں پر بھی شیطان وار کرتا ہے، ہاں یہ بھی کوشش کرتے ہیں بچنے کی، اللہ سب کو بچائے رکھے، غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہوگی، تو آپ بھی آ جاؤ، اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ میرے نوجوانوں، کیونکہ اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو عطا فرمائے گا جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ اور جو جوان دعوت اسلامی میں آ گئے نا، دیکھو رائٹ لیفٹ مت ہونا، بھٹکنا نہیں، جوانی میں آ گئے ہو نا اچھی لائن پہ تو لگے رہنا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ ساتھ تھے نا، دو ہو گئے، سن رہے ہیں نا میرے ساتھ، توجہ رہے نا، ہاں ذرا ساتھ رہیے گا۔ تیسرا میں چاہتا ہوں یہ یاد کر کے جائیں، اور آج نیت یہ کرنی ہے ان سات میں سے ایک مجھے بننا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہ جاؤں، اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہیں رہنا۔ تیسرا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ آئے ایسے ہوتے ہیں کچھ خوش نصیب کہ جو مسجد میں ان کا بڑا دل لگتا ہے، بڑا ٹائم گزرتا ہے۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ سارا دن ہی مسجد میں ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، دل مسجد میں رہے، باہر نکلے بھی نا پھر خیال آئے کب جاؤں گا۔ مگر آج تو حال یہ ہے کہ مسجد میں جا کر دل کہیں اور ہوتا ہے، جلدی نکلو بھائی۔ علماء نے بڑی پیاری مثال کتابوں میں لکھی ہے کہ مومن جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، فش ان دا واٹر، مچھلی پانی میں کیسے ہوتی ہے؟ پرسکون، ریلیکس، مچھلی کو پانی سے نکالو بے چین بے کل۔ فرمایا منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر۔ اب اپنے دل سے پوچھو، مسجد میں جاتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکون ہوتا ہے یا ٹینشن ہوتی ہے؟ کئی لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کئی لوگ تو مسجد میں جاتے ہی فوراً بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، بے چین۔ امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لیٹ کر دیں نا، 2 منٹ روک لیں گے، حضرت 2 منٹ آج جماعت لیٹ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، مسجد میں 2 منٹ لیٹ ہونے پر امام صاحب کو پکڑ لیں گے کہ حضرت آپ نے آج 2 منٹ نماز لمبی کرا دی، 1 منٹ دعا لمبی کرا دی۔ ارے تمہارا کیا جاتا ہے اگر 2-4 منٹ اللہ کے گھر میں اور گزر رہے ہیں؟ لیکن بے چینی ہے، جلدی بھاگنا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہ دل مسجد میں ہے یا مسجد میں بے قراری ہے؟ جو مسجد میں جا کر بے قرار ہے نا اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تو سکون میں آ جائے۔ کس کا گھر ہے مسجد؟ ذرا بتاؤ، مل کے بتاؤ، مسجد کس کا گھر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں مسجد نہیں جاتا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ یہ کہہ سکو کہ میں مسجد نہیں جاتا۔ کوئی آپ کے میرے گھر میں بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج آپ کے گھر میں رہنا ہے، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ ہم جس کو بلاتے ہیں وہ میرے اور آپ کے گھر میں آتا ہے۔ کس کی اوقات ہے جو مسجد میں اللہ کے بلائے بغیر چلا جائے؟ خوش نصیب وہ ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ کئی خوش نصیب ہیں جنہیں 5 دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے۔ جس کو نہیں بلایا جاتا اس پہ رونا ہے، اس پہ معافی مانگنی ہے، اللہ معاف کر دے، اتنا برا ہوں کہ مہمان ہی نہیں بناتا۔ ہاں یہ مت کہا کرو میں نہیں جاتا، اللہ نہیں بلا رہا تمہیں، توبہ کرو اور دوستی کر لو اللہ سے، اس کے گھر میں جاؤ بیٹھو۔ اچھا ایک تو مسجد جاتے نہیں، جاتے ہیں تو ادب نہیں کرتے، شور شرابہ، مسجد میں بھی گندگی، ہنسی مذاق نہیں جناب، اللہ کا گھر ہے، جتنا ادب کرو گے وہ اتنا نوازے گا۔ آپ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ایسا مہمان آتا ہے جو شور کرے گندگی کرے، آپ کہتے ہیں یار اب اگلی بار نہیں بلانا اس کو، مزیدار مہمان نہیں تھا۔ اور کچھ مہمان ہوتے ہیں جو بڑے باادب، بڑے سلیقے والے، بڑی محبت سے ملتے ہیں، جاتے جاتے آپ کو دعا بھی دے کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا مہمان تھے پھر بلانا۔ تو ایسے جایا کرو کہ اللہ پھر بلائے، بار بار بلائے، ادھر بھی بلائے، اپنے گھر مکے بھی بلائے۔ ہاں اللہ کے مہمان ایسے بنو مسجد میں کہ اللہ راضی ہو جائے تم سے۔ تو یاد رکھو تیسرا شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، یہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں لگا ہے۔ ہمارے تو کئی بھائی ایسے ہیں جمعے مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو مسجد دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نہ کرو ایسا، روز جاؤ اللہ کے گھر میں، روز جاؤ اور سکون اطمینان سے بیٹھو۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ تو ویسے بھی مہمان نواز لوگ ہیں، کیا کرتے ہو جاتے جاتے مہمان راضی ہو کر جائے، تحفہ بھی دیتے ہیں نا، مہمان خوش ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں جاؤ گے اللہ خالی لوٹائے گا؟ ارے وہ عطا کرے گا کہ تمہاری جھولیوں میں بھی نہیں آئے گا، اتنا عطا فرمائے گا، لیکن اچھے مہمان بننا ہے۔
سکون والا مہمان بننا ہے، مسجد میں جا کر بیٹھنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکت مل رہی ہے۔ نمبر 4، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اب یہ پتہ کون لوگ ہیں اس اجتماع میں کیوں آئے ہیں؟ بتائیں نا۔ کسی کاروبار کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی دنیا کا مقصد ہے، کوئی نوکری کی درخواست ہے، کوئی پیسے ویسے ملیں گے، جاتے جاتے کوئی لفافہ ملے گا۔ کئی تو وہ ہوں گے جو بیچارے اپنا خرچ کر کے آئے ہوں گے، اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑی میں اپنا پیٹرول ڈال کر آئے ہوں گے۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ اجتماع، یہ ہیں وہ محفلیں کہ جب مسلمان مل رہے ہیں مگر اللہ کے لیے مل رہے ہیں۔ میرا کوئی رشتہ دار اس علاقے میں نہیں ہے، میں خود زندگی میں پہلی بار آیا ہوں، میرا آنا بھی انشاءاللہ اللہ کے لیے ہے، آپ کا آنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری ملاقات بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ وہ ملاقاتیں ہیں کہ مسلمان اللہ کے لیے ملے، اللہ کی محبت کے لیے ملے اور اسی کی محبت میں جدا ہو گئے۔ اللہ ان ملنے والوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو ایسی محفلیں، ایسے اجتماع، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، ہر جمعرات کے اجتماع، یہ جایا کرو، کیونکہ اس میں غرض دنیا کی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ آج کل تو جناب مطلب کے سوا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کچھ فائدہ ہو تو لوگ ملتے ہیں۔ پہلے تو جناب بیمار ہوتا تھا تو لوگ عیادت کرنے پہنچ جاتے تھے، اب یہ اللہ بھلا کرے موبائل کا، موبائل پر ہی عیادت کر لی، پتہ نہیں کب آن لائن جنازہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، ہر چیز ہی فون پہ نپٹا دینی ہے، جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، بھائی فون پہ طبیعت پوچھ لو، فون پہ خیریت پوچھ لو۔ ملنا ملانا یہ بڑا پسندیدہ تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں اب ملنے پتہ ہی کب جاتے ہیں یا کیوں جاتے ہیں؟ یار جنازے پہ نہیں جائیں گے تو برا لگ جائے گا، اللہ کی رضا نہیں ہے، سیٹ صاحب ہیں یار چہرہ دکھانا پڑے گا، ہمارے رشتہ دار ہیں نہیں جائیں گے تو ان کا برا لگ جائے گا، یار فوتگی میں جانا پڑے گا، یہاں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، یہاں رسم پوری کرنی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگ ظہر کے بعد جنازہ ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے تاکہ وہ ذرا چہرہ آ جائے کہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ اچھا کئی تو بدنصیب ایسے جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر جنازے کے بعد چپکے سے آئیں گے اور میت کے کسی بیٹے سے ملاقات کر لیں گے کہ حضرت دیکھ لو میں بھی جنازے پر آیا تھا، نہ جنازہ پڑھا نہ نماز پڑھی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا تو نہیں ہوئی۔ اللہ کی رضا کے لیے بندوں سے ملیں، اللہ کی محبت کے لیے ملیں، انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ پاؤ گے۔ ایک خوبصورت حدیث سنو، حدیث پاک میں ہے عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں، جن پر کچھ لوگ موجود ہوں گے جن کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی صفات بیان فرما دیجئے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور آگے فرمایا کہ اس کی رضا کی خاطر ساتھ بیٹھتے اور اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی دوستیاں، ایسی محبتیں ہمیں نصیب ہو جائیں جو اللہ کے لیے ہوں، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ کے لیے ملنا ملانا، نیکی کے اجتماع میں جانا، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کا دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی ایک دوست ہے ایسا ہمارا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہاں دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ہمارے تو ایسے دوست بنائے ہوئے ہم نے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر الٹے ہی کام یاد آتے ہیں۔ نہ بیٹھو ایسے دوستوں کے ساتھ، دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اس سے ملوں تو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے گناہوں سے بچائے، غلط کام کی طرف جاؤں تو روکے، مر جاؤں تو سنت کے مطابق دفنائے، اس کے بعد اصالے ثواب کرے۔ مگر ہم نے تو دوستیاں ہی ایسے سے لگائی ہیں جن کو شاید جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا۔ نمازی ہم نماز پڑھتے تو مذاق اڑاتے ہیں، خیر تو ہے مولوی ہو گیا جمعہ پڑھ لیتا ہے بس ٹھیک ہے باقی کیا کرنا ہے۔ اب ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی لگائی اور کہتے ہیں نیک بن جاؤں گا، نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں چینج کرنا ہوگا، اپنی صحبتیں بدلنی ہوں گی۔ بڑی پیاری بات وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، صحبت بڑا اثر لاتی ہے، اور اچھی صحبت کی تو کیا بات ہے۔ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھلے آن ہزاراں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی